نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، اسلامی سال کا یہ سب سے پہلا مہینہ ہے جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکتوں کا حامل ہے۔ چنانچہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور بھی متعدد حدیثیں ہیں جس میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ محبوب ربانی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور ہے جس میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ 1 سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سامعین محترم، یہ چند حدیثیں ہوئی جس میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت بخوبی معلوم ہو رہی ہے، لیکن میں آپ حضرات کو مزید ایک روایت اور بتاتا ہوں کہ بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ یہ کون سا دن ہے جس میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ عظمت والا دن ہے، اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بطور شکرانے اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ہم اس روزہ رکھنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ احادیث شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و باشت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ مشابہت پائی، اس میں یہودیوں کے ساتھ اس میں مشابہت پائی جا رہی ہے، دوسری طرف اگر اس روزے کو نہ چھوڑا، اس روزے کو مطلقاً چھوڑ ہی دیا جائے تو اس صورت میں اس کی برکتوں سے محرومی سامنے آ رہی ہے۔ چنانچہ اگر اس روزے کو تنہا رکھا جائے تو یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت پائی جا رہی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کی برکتوں سے محرومی ہو رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر اعتدال اور درمیانی راہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ بتائی کہ جب آپ 10 محرم کا روزہ رکھو تو اس کے ساتھ میں 1 دن کا روزہ اور ملا لو۔ چنانچہ بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں تاریخ کا اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اور اگر کسی وجہ سے 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھ سکو تو اس صورت میں 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھو۔ چنانچہ ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ
اگلا سال آنے سے پہلے ہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو سمجھنے کی ان حدیثوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ اب یہ بات بھی آپ جان لیں کہ امسال یعنی 2021 میں اسی طریقے سے 1443 ہجری میں اگر اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق دے روزہ رکھنے کی، تو اس کو جو روزہ رکھنا ہے اس کی تاریخ ذہن میں یاد رکھ لیں کہ 19 اور 20 اگست یا پھر 20 اور 21 اگست یعنی جمعرات اور جمعہ، اسی طریقے سے جمعہ یا پھر سنیچر، اس کو روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے 9 محرم اور 10 محرم یا پھر 10 محرم اور 11 محرم 1443 ہجری جمعرات اور جمعے کا دن ہوتا ہے، 10 محرم کو جمعے کا دن ہے۔ تو اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ جمعرات اور جمعے کا روزہ رکھے، یا پھر اگر جمعرات کو نہیں رکھتا تو جمعہ اور سنیچر کا روزہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔